على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأسقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور اس کے فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور سب نبیوں پر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، اور دے مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں، قیدیوں کو رہا کرنے میں، وأقام الصلاة وآتى الزکاة، اور نیکی کے کاموں میں سے یہ ہے کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیتا رہے، والموفون بعہدهم اذا عاہدوا، اور جب وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کرنے والے ہوں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے سختی میں، تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ میں، جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ ابواب البر ہیں۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کے ابواب کا دروازہ قرآن حکیم نے آگے بیان فرمایا ہے۔ پیچھے قبلہ کی بحث ہوئی تھی، اس بحث کے اندر جو اہل کتاب ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اہل کتاب نے یہ مسلمانوں پر بہت بڑا الزام لگا دیا جب انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑا اور بیت اللہ کی طرف رخ کیا مدینہ طیبہ میں آ کر، تو انہوں نے کہا ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قبلہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف قبلہ ہی دین نہیں ہے، صرف قبلہ کی تبدیلی یا قبلے کو جو ہے نا تبدیل کرنا، ایک طرف رخ کرنا، یہ دین نہیں، بلکہ دین کے بہت سارے ابواب ہیں۔ یہ تو ایک جو ہے نا فروعی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرف حکم دے دیا وہی قبلہ بن گیا، اور جس طرف سے اللہ نے منع کر دیا وہ قبلہ نہیں رہا۔ یہ لوگ جو ہے نا، بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، خاص کر جو مشرکین ہیں نا، جو بت پرستی کرتے ہیں، وہ ایک زبردست اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہمارے بت ہیں وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور آپ کا قبلہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، ہم بتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو ہم مشرک ہو گئے، اور تم پتھر کی عبادت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو تم مسلمان ہو گئے۔ ایک زبردست اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بھی پتھر کی عبادت ہے اور ہم جو بت بناتے ہیں وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور تم جو ہے نا منہ کرو پتھر کی طرف تو تم مسلمان ٹھہرے، اور ہم پتھروں کی طرف منہ کریں تو ہم کافر ٹھہرے، تو تم کیسے مسلمان ہو؟ ایک زبردست اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض ان کا بے جا ہے، کیونکہ وہ بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، بتوں کو خالق سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، بتوں کو اپنا رب کا درجہ دیتے ہیں، لیکن ہم بیت اللہ کو نہ خالق سمجھتے ہیں، نہ مالک سمجھتے ہیں، نہ اس کو رب کا درجہ دیتے ہیں، نہ اس کو معبود سمجھتے ہیں، ہم تو اس طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وحدانیت، وحدت کے لیے کہ مسلمان ایک واحد قوم ہے، ان کی وحدت برقرار رکھنے کے لیے ایک رخ ہمیں دے دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ایک آدمی کہے میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کو کہیں کہ آپ جو ہے شمال کی طرف منہ کر لیں، دوسرے کو کہیں آپ جنوب کی طرف منہ کر لیں، تو وحدت نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وحدت برقرار رکھنے کے لیے بیت اللہ کو ایک جہت منتخب کی ہے، نہ وہ معبود ہے، نہ جو ہے نا وہ اس کو ہم خدائی درجہ دے رہے ہیں۔
تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کو تبدیل کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، پھر بیت المقدس کو تبدیل کر کے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ اور یہ جو مشرک ہیں نا، جو ہندو ہیں، بت پرست ہیں، یہ اپنے بتوں کی تعظیم کرتے ہیں اس درجے میں کہ بتوں کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کے دور میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر بھی لوگوں نے اذانیں دی ہیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو فرمایا کہ اب اذان جو ہے نا وہ بیت اللہ کی چھت پر ہوگی، تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ اب یہ معبودوں کی چھت پر، معبودوں کی پشت پر سوار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، تو یہ وہ معبود سمجھتے ہیں، ہم معبود نہیں سمجھتے۔ تو قرآن حکیم نے بھی اس مقام پر اس طرح اشارہ فرمایا کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو یا نہ کرو، بلکہ دیکھیے بہت